العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور توفیق سے سورہ آل عمران کی آخری آیات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پہ ہماری یہ سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی، اور اس دن ایک ہمارے پاکستان کے بہت بڑے سکالر، نوجوان سکالر علامہ محمد حسین، انہوں نے 15 مرتبہ دورہ تفسیر قرآن کروایا ہوا ہے، جوان بچہ ہے اور حمزہ مصطفی صاحب کا بیٹا ہے۔ رات میری ان سے ملاقات ہوئی تو بڑی محبت انہوں نے بھی دکھائی، تو میں نے انہیں بتایا اس طرح اگلے جمعہ کو میری سورہ آل عمران مکمل ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی میں خود اس میں آؤں گا، بغیر دعوت کے انہوں نے کہا میں آؤں گا۔ تو اگلے جمعہ کو آپ سب لوگ حاضر ہوں، اور انہوں نے پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ میں 5 آیات بیان کروں گا اور پھر پچھلی پوری سورہ آل عمران کو وہ بیان کریں گے، اور بہت اچھا اور نوجوان سکالر ہے، تو آپ باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اللہ خیر کرے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ آج کی آیات ہماری سورہ آل عمران کی 192 سے لے کر 195 تک ہیں۔ ان آیات سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق جو صاحبان عقل ہیں، اللہ نے جن کو عقل عطا کی ہے، ان کی نشانیاں پڑھی تھیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، صرف دیکھتے نہیں بلکہ دیکھنے کے بعد غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ان کی حقیقت، ان کے عمل، ان کی تنظیم، ان کی تخلیق کے مقصد، اور ان چیزوں پر جب غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات کا شعور انہیں ملتا ہے۔ پھر ہر حال میں وہ اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور کسی بھی انسان کی یہ 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں حالتوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے جنہیں عقل مل جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نشانی ملی کہ جو ذکر میں رہتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، ہر حال میں اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، یہ اس کے صاحب عقل ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، مولا کریم ہمیں ان صاحبان عقل میں شامل فرما۔ جب یہ حال مل جاتا ہے کسی بھی انسان کو اور وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے تو
تو اس کی زبان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا میں لگ جاتی ہے، اور وہ دعائیہ الفاظ آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ آیت نمبر 192 اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری ذات کی معرفت لے لیتا ہے اور اسے میری ذات کا شعور مل جاتا ہے اور وہ میری یاد میں مگن ہو جاتا ہے، تو اس کائنات کی ہر چیز میں اسے میرا نور اور میرا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھر ہر شے کو دیکھ کر اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ چیز بیکار اور عبث پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز تو نے بنائی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سبحانکا، پھر وہ اللہ کی تعریف کرنے لگ پڑتا ہے کہ یہ کائنات، یہ ارض و سما، یہ زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ ایسی اشیاء، یہ جو چیزیں تو نے تخلیق کی ہیں مالک، ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ان جیسی کوئی چیزیں بنا سکے۔ سبحانکا، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ یعنی ہر حال میں اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی طرف دھیان دیتے ہوئے اپنے گناہوں کو غور کرتا ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ ہم میں سے اگر کسی شخص کو تھوڑا سا کچھ مل جائے، تھوڑا سا علم مل جائے، تھوڑا سا نام بن جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ان آیات میں یہ بتاتا ہے کہ جو صاحبان عقل ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے قرب میں چلے جاتے ہیں، جنہیں خدا کی یاد مل جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے اعمال خیر کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اپنی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اپنے اچھے نام کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اپنی ظاہری عزت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور بارگاہ خدا میں عجز و نیاز کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب سے معافی مانگتے ہیں، اور بار بار یہ جملے عرض کرتے ہیں، ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب، یہ دوسری دفعہ اب ربنا بولا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سارا کچھ باطل عبث بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب پھر یہ جو ربنا کا لفظ ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، جب آپ کسی کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اے ہمارے رب۔ جیسے آپ کہتے ہیں میرے ابو جی، میرے والد گرامی، میرے مرشد، میرے بھائی، ہمارے رہبر، ہمارے استاد، تو یہ جو کہنا ہے اس میں اپنائیت ہوتی ہے، قرب ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قرب میں جا کر آپ یہ عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمیں تخلیق کرنے والے، انکا من تدخل النار، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈالے، جس کو تو دوزخ میں ڈال دے گا، فقد اخزیتا، پس اسے تو نے رسوا کر دیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بھی توجہ کرنی ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا ہم ظلم کرنے والے ہیں یا ہم انصاف کرنے والے؟ کیا ہم تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، یا خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے عاجزی اور انکساری کرنے والے؟ ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا ہے۔ فرمایا جس کو مولا تو آگ میں ڈالے گا، جسے تو دوزخ میں ڈالے گا، فقد اخزیتا، بس اسے تو رسوا کر دے گا۔ یعنی وہ بار بار یہ صاحبان عقل کی باتیں ہیں، جن کو شعور مل جاتا ہے۔ علماء حق اور صوفیاء یہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اسے رب کی پہچان ملتی ہے، جو اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے پھر اسے رب کا قرب ملتا ہے، جو اپنے گناہوں پر غور کرتے ہوئے اعتراف گناہ کرتا ہے، اپنی غلطی کا اظہار کرتا ہے اور بارگاہ خدا میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، اسے پھر رب کا قرب ملتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک عقل والوں کی، صاحبان عقل کی، دانش مندوں کی
اور اللہ کا قرب لینے والوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے، اور بار بار ان کی زبانوں پر یہی ہے، ربنا فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بے شک جسے تو آگ میں ڈالے گا بس تو نے اسے رسوا کر دیا، اور پھر ظالموں کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، ظالموں کا انصار نہیں، ظالموں کا مددگار نہیں۔ یہ دنیا کی بھی مثال ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں اس کو پڑھا ہے۔ یہ اللہ کریم مثالیں دیتا ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کی حد کراس کرتا ہے، پھر وہ 100 طریقے بھی کرے، اس کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ اس کی کیا ہے اپنی زبانی کوئی سبب نہیں بڑھنا پہ جی، سواب بھی نہیں بڑھنا پہ، سواب نہیں بڑھنا پہ جی، بہت کوشش کری لیا، فلانے کیا کیا، فلانا طریقہ کیتا، فلانی گل کیتی، سواب بھی نہیں بڑھنا پہ جی، ہن پیراں کول چلو جی، ہن دم درود کراؤ جی، ہن فلانے کول چلو۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا کی پکڑ آتی ہے جب انسان ظلم کے راستے پر چلتے چلتے حد ظلم کراس کرتا ہے اور خدا کے مقابلے میں مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کا طریقہ اختیار کرتا ہے، خود کو بڑا کہتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، فرعونیت اس کے اندر آتی ہے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، پھر خدا کی پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر خدا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر کوئی سبب نہیں بنتا۔ وہی بات اللہ یہاں فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ آج اگر کوئی ظالم بن کر دوسروں کی جگہ پر قبضہ کر لے، دوسروں کا مال ہڑپ کر لے، عزت لوٹ لے، کوئی بھی ایسی بات کر لے گا تو یہ وقتی طور پر اس کو ہو سکتا ہے وہ چیزیں مل جائیں، وہ مالدار بن جائے، وہ زمین پر قابض ہو جائے، اس کے پاس کچھ ٹکے آ جائیں، لیکن یاد رکھنا آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خدا کی قرآن کو سامنے رکھ کر آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ سب اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھیں گے، پھر خدا کی پکڑ آئے گی، کوئی نہیں بچانے والا۔ قرآن بول بول کر کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ہم نے ظالم نہیں بننا۔ قرآن کا یہ نور لے لو، یہ وقتی یہ دکھاوے ہیں، یہ مال ہے، یہ وقتی ٹکے ہیں، چند ٹکے ہیں، جتنا بھی مال جمع میں کر لوں سارے کو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں تو کب تک میرے ہاتھوں میں طاقت رہے گی؟ کب تک میری آنکھیں کھلی رہیں گی؟ کب تک میرا منہ چلتا رہے گا؟ کب تک میں مالک رہوں گا؟ کب تک میری زندگی رہے گی؟ اس نے ختم ہونا ہے، یہ طاقت ختم ہوگی، یہ ملکیت ختم ہوگی، یہ جوانی ختم ہوگی، یہ نام ختم ہوگا، اور کوئی پھر مددگار نہیں ہوگا، پھر کوئی مددگار نہیں۔ ایمان والے بار بار اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک منادی کو، آواز دینے والے کو، پکارنے والے کو۔ یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی طرف اشارہ ہے، منادی حضور تھے، انہوں نے پکار لگائی اور بلایا، ینادی للایمان، ایمان کی طرف آپ نے بلایا اور کہا توحید کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک رب مانو، خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ ایمان لے لو، آؤ قرآن کا نور لے لو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اے اللہ، ہم نے جب یہ سنا، یہ پکار سنی، یہ اعلان سنا، یہ دعوت حق سنی، تیرے محبوب کی زبانی وہ اعلان ایمان کرتے تھے، وہ ہمیں ایمان کی طرف بلا رہے تھے، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم کسی کو اور الہ نہیں مانتے، تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ ہماری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، موت تیرے ہاتھ میں ہے، عزتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ذلتوں کا مالک تو ہے، شفا تو دیتا ہے، اور ہر ایک چیز کا خالق و مالک اور چلانے والا تو ہے مولا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، تیسری مرتبہ پھر اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ حاضرین یہ بات سمجھ لیجئے، یہی بات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یہی قرآن کا نور ہے کہ جو صاحب ایمان بن جاتا ہے، جسے اللہ کا قرب ملتا ہے، جسے خدا کا شعور ملتا ہے، جسے معرفت خدا ملتی ہے، جسے کچھ مل جاتا ہے، پھر وہ عاجز بن جاتا ہے،
پھر وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے فلاں مجھ سے بہتر ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ مجھ سے بلند ہو، میں اگر تھوڑے سے علم والا ہوں، تھوڑے سے نام والا ہوں، مجھے اللہ نے اگر کوئی تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے درجے پر پہنچ گیا۔ خدا جانے کوئی عام سا بندہ، بے نام بندہ، جس کی ظاہری نسل بھی کتنی بڑی نہیں، جو ظاہراً بڑا نیکوکار نہیں، خدا اس کو کتنے مرتبے عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اندر تکبر نہ لائیں، تکبر نہ آنے دیں، کیونکہ شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا، پتہ ہے نا، ہزاروں سال وہ فرشتوں کا استاد بن کے رہا، اور زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کی ہو، فرشتوں کی جو استادی کرتا رہا، لیکن جب اس نے تکبر کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، بس یہ خیال آنے کی دیر تھی، سارا کچھ رڑ گیا۔ حاضرین، تکبر عزازیل را خار کر، تکبر بڑائی یہ شان خداوندی ہے۔ بڑا ہونا کس کی نشانی ہے، کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور وہ جو اگر عطا کر دے، آپ کو کوئی عزت دے دے، شان دے دے، علم دے دے، ہنر دے دے، حسن دے دے، جوانی دے دے، اختیار دے دے، مال دے دے، بیٹے دے دے، تو اس پر اکڑنا نہیں ہے، عاجز ہو کر شکر گزار ہونا ہے، اور شکر گزاری میں پھر اللہ پاک نعمتیں بڑھاتا ہے۔ دیکھیں پھر ایمان والے جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا اور صاحبان ایمان بنے، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے یہ نشانی دیتا ہے، صاحب ایمان وہ ہوگا جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ یعنی کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں، میری بڑی کرامتیں ہیں، میں چھپ ماروں تو یہ کر دیتا ہوں، میرا یہ ہے، میں نے یہ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جتنے بڑے ایمان والا ہوگا اتنا بڑا اپنے اقرار گناہ کرنے والا، عجز کرنے والا، اظہار بندگی کرنے والا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا، اے اللہ معاف کر دینا ہمیں، ہمارے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، پھر کفر عنا سیئاتنا، پھر گناہوں کا ذکر ہے، یہ چوتھی مرتبہ فرمایا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دینا، ہماری خطاؤں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دینا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، نامہ اعمال گناہوں سے پاک کر دینا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں موت دینا نیکوں کے ساتھ۔ یہاں ایک بڑی خاص نکتے کی بات ہے، یہ موت مانگی جا رہی ہے، اب وقت اخیر خاتمہ، خاتمہ مع اہل الایمان، خاتمہ مع اہل اللہ، فرمایا کہ ایمان والے وہ کہتے ہیں مولا ہمیں زندہ رکھنا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر رکھنا جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام والوں کے راستہ، ایمان والوں کا راستہ، یعنی دنیا میں رہنا ہے تب بھی صاحبان ایمان کے ساتھ جڑ کر ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی نسبت اختیار کرنی ہے۔ جبکہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم دنیا داروں کی دوستی پر اتراتے ہیں، بڑے کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، مال والے کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، نام والے کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، اور پھر سارا دن اسی کی دوستی کا اعلان کرتے رہتے ہیں، میرا بڑا تعلق ہے جی فلاں سردار صاحب سے، فلاں وزیر صاحب سے، فلاں سے۔ اللہ نے کہا یہ دوستیاں دنیا کی ہیں، یہ عارضی ہیں، فانی ہیں، یہ ہو سکتا ہے فائدہ دیں دنیا میں، ہو سکتا ہے وہ بھی گولی کرا جائیں، لیکن دوستی مانگنی ہے تو ایمان والوں کی، دنیا میں رہنا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ، صحبت اختیار کرو ایمان والوں کے ساتھ، سنگت اختیار کرو ایمان والوں کے ساتھ، چلو ایمان والوں کے ساتھ، ذکر کرو ایمان والوں کے ساتھ، دنیا جیو ایمان والوں کے ساتھ، اور جب دنیا سے جاؤ موت مانگو وتوفنا مع الابرار، اور نیکوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، خدمت خلق کرنے والوں کے ساتھ، صاحبان ایمان والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا موت مانگنا اور انہی کے ساتھ رہنا، اور کہنا ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسولک،
اے اللہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کرنا۔ تو نے وعدہ کیا کہ جو صاحب ایمان ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی اور اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا یا کسی ایک مقام پر آ کے وہ اللہ سے ڈر گیا، اسے دوزخ سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح فرمایا حضور نے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھ کو کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے میں چمٹ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، بس اللہ کے ذکر میں لگا رہے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ حاضرین یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، وہ دعائیں مانگتے ہیں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ جو رسولوں کے ذریعے تو نے وعدے کیے، تو نے کہا جو ایمان لائے گا اسے بخش دوں گا، جو ذکر کرے گا بخش دوں گا، جو میرے نبی کا غلام بن جائے گا بخش دوں گا، جو کلمہ حق پڑھے گا بخش دوں گا۔ مولا کریم وہ ساری باتیں جو تو نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، وعدے کیے، اے اللہ کریم وہ وعدے پورے کرنا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ قیامت والے دن کون رسوا ہوگا؟ جو آج اللہ کا نافرمان ہوگا۔ قیامت والے دن اس سے ہی پریشانی ہوگی نا۔ نتیجے کے دن کون پریشان ہوتا ہے؟ جس نے پہلے محنت نہیں کی ہوتی۔ جو بچہ طالب علم سارا سال پڑھتا رہے، محنت کرتا رہے، کیا اسے نتیجے والے دن کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ نے کہا ایمان والے یہ سوچتے ہیں اس دنیا میں اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور یہ بطور بشر یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر مومنین اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں گے کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں ایمان تو لے آئے تھے، ہم نے حضور کی بات مان لی تھی، ایمان کے راستے پر چلتے رہے، لیکن ہم بشر تھے، ہم سے گناہ ہوئے، ہم سے خطائیں ہوئیں، ہم نے تیری نافرمانیاں بھی کی ہیں، ہم کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں مانتے، ہم تیرے بندے تھے، غلطیاں ہوتی رہی ہمیں، لیکن مہربانی کرنا آج ہم جیسے کیسے دنیا میں صاحبان ایمان تھے، ایمان والوں کے ساتھ رہے، ایمان والوں کی صحبت اختیار کی، ان کے پیچھے چلتے رہے، اپنا جو ہو سکا ایمان کا راستہ اختیار کرتے رہے، لیکن بطور بشر ہم سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ہم سے نادانیاں ہوئیں، لیکن کرم کرنا کل جب دنیا سے جائیں گے، قیامت میں ہمارے دشمن کافر بھی سامنے کھڑے ہوں گے، اور تو جب حساب لے گا تو ان کے سامنے کہیں ہمیں رسوا نہ کرنا کہ ہمیں یہ تانا نہ ملے ہاں بھئی تم ایمان لائے تھے، کیا ملا؟ دنیا میں بھی تم بچ کے چلتے رہے، ایسے ہی زندگی گزری، آج یہاں پر عذاب کے مستحق بن گئے ہو، کیا ملا ایمان لا کر؟ یہ بات کی جا رہی ہے ربنا، اے ہمارے رب، وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا، اے اللہ وہ وعدہ پورا کرنا، اللہ رسول کا جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں پر کیا تھا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ہمیں کافروں کے سامنے، اوروں کے سامنے، غیروں کے سامنے رسوا نہ کرنا، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطی ہوتی رہی ہے، معاف کر دینا، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب اللہ پاک اگلی آیت میں خوشخبری سناتا ہے، فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا ان کی دعا کو، اور یوں فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، سن لو یقیناً میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا، میں کسی کام کرنے والے کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا، جو ایمان لائے گا، اللہ کے راستے پر چلے گا، ایمان کا راستہ اختیار کرے گا، میرے نبی کا غلام بنے گا، اولیاء کے راستے کو اپنائے گا، اور پھر بشر ہونے کے ناطے اس سے اگر غلطی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، اس کی معافی ہے، میں نیک اعمال ضائع نہیں کرتا، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت، بعدکم من بعد، تم سب ایک ہو، تم ایک ہی ہو، تم آدم کی اولاد ہو، فالذین ہاجروا، وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، جو وطن چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ،
اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں ستایا جاتا ہے، وَقَاتَلُوا، اور وہ قتل کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لڑے، وَقُتِلُوا، اور اس پر ان کی جانیں بھی گئیں، یعنی مارے گئے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم بھی وہی الفاظ ارشاد فرماتا ہے جو ہر مومن کے زبان سے نکلتے ہیں، فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ مٹا دوں گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا بات ہے کہ اللہ پاک صاحبان ایمان کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ ایمان والا جو ایمان لے آتا ہے اور نیکی کا راستے پر چلتا ہے، لیکن خطا بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر، کلیام چھوڑ کر مورد والوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں، یہ سارے الفاظ بابا جی پر فٹ آ رہے ہیں۔ یہ ان کی خواجہ روح ان کی ذات ہے، انہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا، یہ ادھر والوں کی طرف جا رہا ہے کہ انہوں نے نکالا مِن دِيَارِهِمْ، مجبوری، ایک واقعہ ہوا تھا، وہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، ایک واقعہ لڑائی ہوئی تھی مجاوروں کے ساتھ، انہوں نے نکالا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کے لیے تنگ کیا راستہ، تہجد کے وقت اپنے بابے کے پاس جاتے، ذکر کرتے، اور دروازے ہی نہیں کھولتے تھے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وَقَاتَلُوا، پھر لڑائی ہوئی، وَقُتِلُوا، پھر جان گئی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہم ان کی غلطیاں مٹا سیئاتِهِمْ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ہم انہیں ضرور داخل کریں گے ان باغات میں جاری ہیں جن کے من تحتہا، جن کے نیچے نہریں، اور ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کو اجر ملے گا، یہ جزا ملے گی کہ تم نے میرے لیے اپنا گھر چھوڑا، تم نے میرے لیے تکلیفیں برداشت کی، تم نے میرے دین اور میری مخلوق کی خدمت کے لیے اپنی زندگی پیش کی، آج تمہاری زندگی کے اندر جو غلطیاں تھی وہ ساری معاف، اور آج ہم تمہیں بطور بدلہ اجر ثواب جنتیں عطا کرتے ہیں، واللہ عندہ حسن الثواب، بے شک اللہ کے پاس ہی بہترین اجر ہے اور بہترین بدلہ ہے۔ حاضرین گرامی، خلاصتاً بات کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ان ساری آیات کے اندر ہمیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا عمل اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ یہ بات سمجھنی ہے بیٹے، یہ بات سمجھیں، غور کریں کہ اللہ حضور کا یہ فرمان ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے بخشش نہیں پائے گا، کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے بخشش نہیں پائیں گے؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سوائے یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تم درست کام ضرور کرو اور نیکی کے قریب رہو، صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ میں درمیانہ روی اور اعتدال سے عمل خیر کرتے رہو۔ خلاصہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر نیکا مال کرتا ہے تو وہ اس پر اترائے نہ کہ میں بڑا نیکوکار ہوں۔ عمل نیک کرنا یہ حکم خدا پر عمل کرنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے، راہ حق پر چلنا ہی چلنا ہے، اور اسی طرح ہدایت کے قریب رہنا ہی رہنا ہے، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ لیکن بخشش ہوگی خدا کی رحمت سے، بخشش ملے گی خدا کے فضل سے۔ اس لیے کوئی شخص اپنے عمل پر نہ اترائے کہ میں بڑا نیک، میں بڑا نمازی، میں بڑا ایسا، بلکہ خدا کی رحمت کی طرف دھیان رہنا چاہیے اور اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ آخری بات کرتا ہوں، یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں 5 مرتبہ اللہ پاک نے مومنین کا یہ طرز عمل ہمیں بتایا کہ وہ بار بار کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ تو 5 مرتبہ جو بندہ دعا کرتے ہوئے ربنا کا لفظ بولے تو یہ مفسرین نے لکھا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور آخری بات، اس میں بڑی اہم بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اور اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے، اور میں نے اس کو اکثر بیان کیا۔ یہاں پر اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے دور رسالت میں آپ کے جتنے صحابہ ہیں ان کے ایمان کی تصدیق بھی یہاں کر دی ہے، اور یہ ساری دعائیں ان کے زمانے کی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ یہ جو یہ دعا کرتا رہا، اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیات بولتی ہیں کہ وہ صاحبان ایمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے عہد رسالت کے جتنے مہاجرین اور مجاہدین تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور جس نے جہاد میں حصہ لیا، قرآن کی یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ہاجروا، اور کیسے الذین ہاجروا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت سن لیں اور یہ عقیدے کے بعد ذہن میں رکھیں۔ فرمایا کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا، پس جو لوگ ہجرت کرنے والے تھے، جنہوں نے ہجرت کی، وہ بھی اس میں شامل ہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، مکہ سے نکالا گیا، مجبور کیا گیا۔ آج بابا جی کلام سے ہیں کہ یہ حضور کی سنت پر عمل ہوا ہے کہ حضور کو بھی مجبور کر کے مدینہ جانے کے نکالا گیا تھا۔ تو جنہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جن کو تکلیفیں دی گئیں اللہ کے راستے میں، وَقَاتَلُوا، اور جو جہاد میں حصہ لیا قتل کرتا رہا، یعنی اللہ کے نام پر جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے سب کے ایمان کی گواہی اس آیت میں موجود ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، ذہن میں رکھیں، بلا استثناء تمام مہاجرین صحابہ مغفور ہیں، انہیں اللہ پاک بخشش عطا کرے گا۔ تمام مجاہدین اللہ کے نزدیک صاحبان ایمان تھے، اللہ پاک ان کو بخشش اور جنت عطا کرے گا۔ اور جتنے بھی حضور کے زمانے میں ان اعمال کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے، جہاد کرتے رہے اور ہجرت کرتے رہے، جانے قربان کرتے رہے، یعنی کل صحابہ جو حضور کے زمانے میں تھے، صحابی ہوتا ہی وہی ہے جو حضور کو دیکھ لے، تو تمام صحابہ کے ایمان کی تصدیق اس آیت میں ہو جاتی ہے۔ تو یہاں آج کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، اور یہ جو قوال ہے ہمارے، انہوں نے تو اس فتنے کو بڑھا دیا ہے، پھر باقی قسم نات خانوں نے نکال دی ہے، تو یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، کل صحابہ جنہوں نے حضور کو صاحب ایمان کی حالت میں دیکھا اور آپ کے ساتھ رہے، ہجرت کی، تکلیفیں برداشت کی، جہاد کیا، سب کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ سب مغفور ہیں، سب کے اوپر اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا نور اور ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔